یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث پاک میں طہارت پاکی حاصل کرنے کا بیان اور ایک مسلمان کیسے پاکی حاصل کرے، طہارت حاصل کرے، اور خصوصی طور پر غسل جنابت کیسے کرے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی۔ بہت سارے لوگ گڑبڑی کرتے ہیں۔ کیا گڑبڑی؟ غسل کا طریقہ صحیح ڈھنگ سے کرتے نہیں۔ اگر آگے پیچھے گڑبڑی ہوا غسل جنابت جو غسل فرض والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر غسل نہیں ہوا صحیح سے تو ان کی کوئی عبادت صحیح سے نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے اس کو سمجھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وضو ہو یا غسل یا اور کوئی بھی کار خیر ہو، کوئی بھی نیکی بھلائی کا کام ہو، ہر اچھے کام میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے طرف سے شروع کیا کرتے تھے، اور داہنے طرف سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی جو بھی کام کریں، نیکی کا کام، اچھائی کام، داہنے طرف سے رائٹ ہینڈ شروع کرنا چاہیے، نہ کہ لیفٹ ہینڈ۔ سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث کے راوی بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہننے کو، بال میں کنگھی کرنے کو، اور طہارت حاصل کرنے کو، اور وضو کرنے میں، اور غسل کرنے میں، اور اسی طریقے سے ہر اچھے کام میں داہنے طرف سے عمل کرنے کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ اگر کنگھی کریں گے تو داہنے طرف سے، جوتے پہننا ہے تو داہنے طرف سے، وضو کرنا ہے تو داہنے طرف سے، غسل کرنا ہے تو داہنے طرف سے، کھانا بھی کھانا تو داہنے ہاتھ سے، پانی بھی پینا تو داہنے ہاتھ سے۔ الغرض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کر دی، چاہے کوئی سا بھی موڑ ہو، کوئی سا بھی مرحلہ، کھانے پینے کے آداب، سونے کے آداب، جاگنے کے آداب، سونے اٹھنے کے آداب، بات کرنے کے آداب، عبادت کرنے کا طریقہ، سلیقہ، ڈھنگ، اور رہنے سہنے کا طریقہ، بیت الخلاء جانے کا، نکلنے کا، سونے کا، اٹھنے کا، ہر ایک چیز کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما دی۔ بتاؤ، تو ہر مسلمان کو چاہیے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں غسل کرنے کا صحیح طریقہ سمجھے۔ بہت لوگ کیا کرتے ہیں، غسل کرتے تو سب سے پہلے نیت کرتے زبان سے، پتہ نہیں کیا کیا نیت بولتے رہتے ہیں، اللہ مبارک لی فی وضابطنی ومارتنی مبارک، کیا کیا بولتے رہتے ہیں، یہ سب برام کی بات۔ پھر جو ہے غسل کرنا جو پانی ہوتا ہے اس میں دم بھی کرتے ہیں، غسل کرتے دم کرتے، غسل فارغ بھی دم کرتے، پھر پتہ آنے کے بعد کیا بولتے اور کیا کرتے معلوم۔ یہ بہت ساری بدعت و خرافات ہیں۔ سمپل اور صحیح طریقہ کیا ہے مختصر میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی بات رہ جائے تو بعد میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلو، سب سے پہلی بات، غسل دو طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ ایک ہوتا ہے واجب غسل اور ایک ہوتا ہے عام غسل، معمول سا، جیسے روز ڈیلی آدمی نہاتا ہے نا، بطن پسینہ آ رہا ہے چلو نہا لیے، یا کام کر کے تھکے ہوئے نہا لیتے ہیں تو آرام مل جائے گا، یہ عام غسل ہوا۔ اور ایک غسل ہوتا ہے احتلام کی وجہ سے غسل، جو واجب والا، یا خواب میں کسی کو احتلام ہو گیا، یا بیوی سے ہم بستری کرے، صحبت کرے، تو یہ تمام چیزیں جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایسے واجب والے غسل میں ہمیں طریقہ کیسا ہے، اللہ کے نبی نے اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے، اس کو سنیں۔ غسل میں 4 فرض، یاد رکھیں 4 چیزیں ضروری ہیں، اگر ان چاروں چیزوں میں سے ایک چیز کم گیا تو غسل نہیں ہوگا، اس کو یاد رکھیں۔ کوئی شاید میں نہیں بتایا ہوگا، کوئی نہیں۔ کیا 4 چیزیں ہیں؟ نمبر 1 نیت کا ہونا، پاکی حاصل کرنے کی نیت، اور نیت تو جانتے ہی نا، دل کے ارادہ کا نام ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا، بہت سارے زبان سے بھی بولتے رہتے ہیں، وضو پڑھ وہاں بھی زبان سے نیت، غسل کر وہاں بھی زبان سے نیت، نماز پڑھ وہاں بھی زبان سے نیت، یہ نیت تو چالو ہے، اٹھا پٹان کیا کی بات بولتے رہتے ہیں۔ برابر، تو اس طریقے کا کرنے کا ثبوت نہیں بدعت۔ نمبر 2 جنابت والا غسل، جو فرض والا غسل ہے، پانی نہانا، اس میں دوسرے نمبر پر ہے کہ کلی کرنا، یہ بھی اہل علم کہتے واجب ہے، کلی کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر ناک میں پانی چڑھانا،
ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی واجب ہے. حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے, چاہے وضو ہو یا غسل ہو, دونوں میں. اور نمبر 4, پورے بدن پہ پانی بہانا, سر سے لے کر پیر تک, ایک ناخن کے برابر بلکہ ایک بال کے برابر سوکھا نہیں رہنا چاہیے. اگر بدن کا کوئی بھی حصہ, چاہے سر کا حصہ ہو یا پیر کا حصہ, ایک بال کے برابر سوکھا رہ جائے, پانی نہ پہنچے, ان کا غسل نہیں ہوگا. جب غسل نہیں ہوگا وہ پاک نہیں ہو سکتا, اور جب پاک نہیں ہوا ان کی نماز نہیں ہوگی, ان کا روزہ کچھ نہیں ہوگا. اس کا خیال رکھیں. یہ غسل جنابت ہے. اب طریقہ سن لیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غسل کرتے نا تو اس کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے استنجا سے فارغ ہو جاتے ہیں. اگر پخانہ پیشاب لگا ہو تو, نہیں لگا تو کوئی بات نہیں. اگر پخانہ پیشاب کی ضرورت ہے تو اس سے فارغ ہو جائے. اس کے بعد اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے غسل کے پانی کے برتن کے پاس, اور آنے کے بعد پہلے دائیں ہاتھ سے پانی نکالتے, ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالتے, اس لیے کہ جو جرمی ہے نا جنابت والا ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالنا تھا, انہیں پانی ناپاک ہو جائے گا. پہلے ہاتھ کو دھونا, دھونے کے بعد ڈال سکتے ہیں. تو اللہ کے لیے پہلے دائیں ہاتھ کو دھوتے, ایسے ہم ڈالتے ہیں برتن ایسے نیچے گرا کر, پھر بائیں ہاتھ کو دھوتے, 3 بار دھوتے ہیں, 3 بار دونوں ہاتھ دھو لیے. دونوں ہاتھ دھونے کے بعد پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پانی ڈالتے اور شرمگاہ کے حصے کو دھوتے, جو ناک کے نیچے کا ہے شرمگاہ, اس کو دھوتے 3 بار. اور دھونے کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ ہاتھ کو مٹی سے رگڑ لیتے تھے, تو چونکہ اس زمانے مٹی تھی زیادہ تو اسے رگڑتے تھے, آج اس کی جگہ صابن آ چکا ہے. بہرحال تو شرمگاہ کے سے دھونے کے بعد ہاتھ کو صاف کر مٹی سے رگڑ لیا 3 بار. اس کے بعد جو ہے اب وضو کرتے, کیسا؟ نماز والا وضو, لیکن اس میں 2 چیز نہیں کرتے تھے, سر کا مسح اور پیر. غسل کی یہ 2 چیز نہیں, وہ بعد میں ہے. کیسے؟ آدمی سر پہ پانی ڈالے گا تو آٹومیٹک سر تو بھیگ گیا نا, اب مسح کی ضرورت ہے کیا؟ اب پیر لاسٹ میں دھوتے تھے. تو بہرحال تو یہ کام ہے. اس کے بعد جو ہے نماز والے وضو کرتے تھے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کو دھوتے, اس کے بعد چہرے کو دھوتے, اور صبح کلی ناک میں پانی چڑھاتے 3 بار. 3 بار کرنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ کے سمیت دھو لیے. پھر جو ہے پانی لیتے, برتن میں پانی لے کر کے سر کے داہنے طرف پہلے انگلی سے پانی لیتے ہاتھ میں, پانی لینے کے بعد انگلی سے خلال کرتے سر کے بال میں, جڑ میں 3 بار. پھر اس کے بعد پانی لے کے سر پہ ڈالتے 3 بار. پھر اس کے بعد داہنے کندھے پر, پھر بائیں کندھے پر, پھر پورے بدن پہ پانی بہا لیتے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں چاہے اسی جگہ پہ اور ایک روایت الگ ہٹ کر کے دونوں پیر کو دھو لیتے تھے. اس طریقے سے غسل مکمل ہو گیا. اب وہ پاک ہو گیا ہے, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی شخص غسل کے دوران, ایک بات یاد رکھیں, غسل کے دوران اگر شرمگاہ کے حصے کو چھو لیتا ہے, دوبارہ ٹچ ہو گیا بغیر کپڑا کے, تو پھر دوبارہ وضو کرنی پڑے گی. اس لیے کہ شرمگاہ کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بس اتنا ہی, کچھ نہیں. ہو گیا, غسل سے فارغ ہو گیا, الحمدللہ ہو گیا, کچھ نہیں. تو یہ غسل وضو کا قائم مقام ہے. اب جو ہے غسل کے بعد کوئی اسپیشل دعا بھی نہیں. کچھ لوگ دعا بنا لے اپنے سے پڑھنے کا, پتہ کیا کہاں سے لائے, تو یہ کچھ ثابت نہیں. اتنا ہی الحمدللہ ہو گیا, ان کا پاک ہو گیا, اب وہ نماز پڑھ سکتا ہے. یہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے. بس اس کے علاوہ جو بھی کرتے ہیں وہ سب غلط ہے, بدعت ہے, ہم کو سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.